بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگموہن عمران بلازری کو کہہ رہا تھا کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس کی بہن کو کہاں لے گئے ہیں۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا مگر تم اسے بچا نہیں سکو گے۔ اگر بچا لاؤ گے تو ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکیں گے، اسے پھر لے جائیں گے اور ہمارے ساتھ تمہارے لیے بھی مصیبت آ جائے گی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ذرا سنبھلا تو بولا، میں اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے اس مذہب سے گھن آنے لگی ہے۔ تمہارے مذہب میں گھن کے سوا ہے ہی کیا؟ عمران بلازری نے کہا۔ اپنی مذہبی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، بھگوت گیتا، رامائن اور مہابھارت پڑھو، یہ جنسیت اور بربریت سے بھری پڑی ہیں۔ اس میں عہد شکنی اور دھوکہ دہی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ دیویاں اور دیوتا جنسی اختلاط کرتے دکھائے گئے ہیں۔ ان کتابوں میں ایک سے ایک شرمناک بات لکھی ہے۔ عورتوں اور بچوں کے قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر تمہاری بہن کو فوراً قتل کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ جب تک زندہ رہے گی پنڈت اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جگموہن کی آنکھیں ٹھہر گئیں، اس کا چہرہ لال ہوتا چلا گیا۔ تم اپنے پتھر کے خداؤں سے ڈرتے ہو، عمران بلازری نے کہا۔ تم ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں۔ میں تمہاری دیویوں اور دیوتاؤں سے تمہاری بہن چھین لاؤں گا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو تمہاری بہن بھی اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ یہ اس وقت بتاؤں گا، عمران بلازری نے کہا، لیکن تم دونوں کو میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ مجھے منظور ہے، جگموہن نے کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم ہم دونوں کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور رشمی تمہاری بیوی ہوگی۔ لیکن میں رشمی کو اس لالچ میں نہیں بچاؤں گا کہ اسے میں اپنی بیوی بنا لوں، عمران بلازری نے کہا۔ میں تمہارے دیوتاؤں کو شکست دینا چاہتا ہوں۔ میں بھیڑیوں کے منہ سے شکار چھیننے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ اس کی خاطر میں جان دینے کو تیار ہوں۔ میں تمہارے راجا کو بتاؤں گا کہ پتھر کے خدا مسلمانوں کے سچے خدا کے سامنے بے جان پتھر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تم چلے جاؤ جگموہن، آرام کی نیند سو جاؤ۔ جگموہن چلا گیا۔ عمران بلازری کی جذباتی کیفیت آگ کی مانند تھی، جیسے اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ پہلے وہ غزنی کے 2 جنگی قیدیوں کو فرار کرانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ ان کے فرار کو وہ صرف اس لیے ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ قید سے نکل جائے، بلکہ اس لیے کہ راجہ جے پال ان کی خاطر و مدارت مہمانوں کی طرح کر رہا تھا۔ بلازری کو 1-2 دنوں سے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ اوریزی اور بلخی جوان ہیں اور راج محل میں ایسی ایسی خوبصورت اور شوق لڑکیاں ہیں، جن میں سے ایک بھی ان دونوں کے کمرے میں داخل کر دی گئی تو دونوں اپنے ملک اور اپنے مذہب کو بھول جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ راجہ کی فوج کے ہو کے رہ جائیں گے اور غزنی کی فوج کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ عمران بلازری ان کے فرار کے لیے پریشان ہو رہا تھا، مگر ان کے ساتھ ہی رشمی کا فرار بھی اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ وہ رشمی کو دل میں بسا چکا تھا، اس طرح یہ اس کے لیے ذاتی جذبات کا مسئلہ بن گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چیلنج بنا لیا، جیسے ہندوؤں کے دیوتاؤں نے مسلمانوں کے خدا کو للکارا۔ اس طرح اس نے مذہب کا معاملہ بنا لیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، حتیٰ کہ اس کا دماغ تھک گیا۔ اس نے اوپر دیکھا اور اس جذباتی کیفیت میں اسے ایسا لگا جیسے چھت میں ایک ستارہ چمکا ہو۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی زبان اپنے آپ چل پڑی۔ خدائے ذوالجلال، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے نام پر کر رہا ہوں۔ مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں کفر کی اس دھرتی پر ثابت کر سکوں کہ تیرا نام برحق ہے اور تیری ذات سچی ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ میری نیت میں گناہ ہوتا تو فاطمہ مجھ سے ناراض ہو کر نہ جاتی۔ تو دیکھ رہا تھا کہ اس دلکش لڑکی نے مجھے کیسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور میں کس طرح اس میں پورا اترا تھا۔
مجھے روشنی دکھا میرے پروردگار، میری مدد کر، اگر میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میری جان لے لے، مجھے گناہ کے لیے زندہ نہ رہنے دے، اپنے نام کی لاج رکھ لے خدائے ذوالجلال۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے تو اس کا ذہن خالی ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں بگولا سا اٹھا۔ وہ بہت تیزی سے لکڑی کے بکس تک گیا، بکس کھولا اور اس میں سے خنجر نکال کر اپنے کرتے کے نیچے ناف میں اڑس لیا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے ہوں اور اس کا دماغ کسی اور طرف جا رہا ہو۔ وہ گلیوں کے موڑ مڑتا گیا حتیٰ کہ گلیاں ختم ہو گئیں۔ وہ درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ اس نے پگڑی کھول کر اس طرح باندھ لی کہ اس کا چہرہ بھی ڈھانپا گیا۔ وہ چل پڑا۔ اندھیرے میں بھی اسے مندر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جاسوس تھا۔ اسے شہر کے کونے خدرے سے واقفیت تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا پنڈت مندر کے ساتھ رہتا ہے۔ رشمی یہیں ہو سکتی تھی۔ عمران بلازری رک گیا اور کچھ سوچا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ رشمی اس کے ساتھ آ گئی تو وہ واپس اپنے گھر نہیں جائے گا، یہیں سے پشاور کا رخ کر لے گا۔ اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ یوں رک گیا جیسے کسی غیر مرئی انسان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا ہو۔ اسے نظام اوریزی اور قاسم بلقی کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی یہ سوچ بھی بیدار ہو گئی تھی کہ رشمی کو بھگا لے جانا اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اس کا اصل فرض ان دونوں کو قید سے رہا کرانا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ اسے احتیاط کرنی ہے۔ وہ دبے پاؤں چلتا مندر تک پہنچ گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ گھوم کر ادھر گیا جدھر پنڈت کا گھر تھا۔ یہ مندر کا ہی حصہ تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم دور تھا کہ دروازہ کھلا۔ کمرے کی روشنی باہر آئی اور اس روشنی میں اسے ایک عورت اندر سے نکلتی دکھائی دی۔ پنڈت بھی باہر آیا۔ بلازری بیٹھ گیا۔ وہاں درخت اور پودے تھے۔ وہ پاؤں پر سرکتا آگے ہوا اور ایک پودے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے عورت کو پہچان لیا۔ وہ فاطمہ تھی۔ اب اطمینان سے جاؤ، پنڈت نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اگر میں اسے یہاں دیکھ لیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرا کام ہو گیا ہے، فاطمہ نے کہا۔ دیکھ لیں میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو کیسی قیمت دے رہی ہوں۔ تو تم پھر اسی وہم میں پڑ گئی ہو، پنڈت نے کہا۔ اسے میں یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اسے ٹیلوں کے مندر میں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اسے کل ہی ختم کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا ایک خاص طریقہ ہے۔ یہ قربانی پہلی بار نہیں دی جا رہی۔ میں اپنی زندگی میں ایسی 4 لڑکیوں اور 2 بچوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ اس لڑکی کو ہم کم از کم ایک چاند ٹیلوں کے مندر میں رکھیں گے۔ اسے اس طرح تیار کریں گے کہ اس کی سوچ ہی بدل جائے گی۔ پھر یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے قربان کر دو۔ یہ اپنی زبان سے قربانی کا مقصد بیان کرے گی۔ میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے۔ وہ فاطمہ کے پیچھے چلا گیا۔ آگے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ عمران فاطمہ کی دلیری پر حیران ہوا جا رہا تھا۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے قتل کرنے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ فاطمہ بہت تیز چلی جا رہی تھی اور عمران بلازری اسی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ فاطمہ رک گئی۔ تمہارا باقی مقصد پورا نہیں ہوگا فاطمہ، عمران نے اسے کہا۔ تم نے اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا جو اچھا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کی سزا تم اس دنیا میں بھگتو گی۔ اوہ! فاطمہ گھبرا گئی اور بولی، میں ڈر گئی تھی کہ کوئی اور ہے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جہاں سے تم آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں قتل کر سکتا ہوں، تمہیں غائب کر سکتا ہوں، تمہارے خاوند کو بتا سکتا ہوں کہ تمہاری کرتوت کیا ہے۔ کیا تم اس طرح مجھ پر قبضہ کر سکو گی؟ فاطمہ تو جیسے مر ہی گئی تھی۔
بولو، جواب دو، عمران بلازری نے گرج کر کہا۔ ایک ہندو لڑکی کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ فاطمہ نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ میری بات غور سے سن لو، عمران نے کہا۔ پھر کبھی تم اس مندر میں آئیں تو زندہ واپس نہیں جا سکو گی۔ میرے گھر میں آؤ گی تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ اگر تم نے اس پنڈت کو یا کسی اور کو یہ بتا دیا کہ میں تمہیں یہاں ملا تھا تو تمہارا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فاطمہ اس کے پاؤں پر گر پڑی۔ میں نے تمہاری ذات میں اپنی نجات دیکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہندو لڑکی کو تم نے اپنی تفریح کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اس کے اتنے دیوانے ہو۔ یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ مجھے بخش دو عمران، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایک ہندو لڑکی کی خاطر ایک مظلوم مسلمان لڑکی کو نہ دھتکارو۔ تم مظلوم نہیں، ظالم ہو۔ عمران بلازری نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پیچھے کو گری۔ میں تمہیں بخش سکتا ہوں، تمہیں خدا نہیں بخشے گا۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، عمر کا پل پل سزا بھگتو گی، راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکو گی۔ عمران اسے زمین پر بیٹھا چھوڑ کر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے فاطمہ کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ نے اسے پکارا۔ عمران بلازری رک گیا۔ فاطمہ دوڑتی آ رہی تھی۔ عمران کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بولی، مجھے گھر پہنچا دو، ڈر آتا ہے۔ میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے۔ کوئی چیز تھی، روشنی ہوئی تھی، اس میں مجھے رشمی نظر آئی اور روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ تم نے روشنی دیکھی تھی؟ بجلی چمکی تھی۔ ایک عورت کو اس تنہائی میں ڈراتے مجھے شرم نہیں آتی، عمران نے کہا۔ لیکن یہ جان لو کہ بے گناہ لڑکی کا خون تم پر اسی طرح بجلی کی طرح چمکتا اور کوندتا رہے گا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، فاطمہ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اکیلی نہیں پہنچ سکوں گی، مجھ پر رحم کرو عمران۔ عمران اس کے ساتھ چل پڑا۔ فاطمہ نے اس کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھتی اور چلتی جا رہی تھی۔ تمام راستہ عمران خاموش رہا۔ فاطمہ بدکتی، چونکتی اور کانپتی رہی۔ اس کا گھر آ گیا تو عمران رک گیا۔ میں کیا کروں عمران؟ فاطمہ نے اس طرح پوچھا جیسے ٹھنڈ سے اس کے دانت بج رہے ہوں۔ گناہ کا کفارہ ادا کرو، عمران نے کہا۔ کیسے؟ جب ارادہ کرو گی تو مجھے بتانا، عمران نے کہا۔ میں کوئی طریقہ بتا دوں گا۔ اب چلی جاؤ۔ عمران اپنے گھر کو چل پڑا۔ اگلے روز عمران بلازری راج محل میں گیا اور حسب معمول نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو ناشتہ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ راجہ جے پال آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجہ نے دونوں قیدیوں کو بلایا۔ پچھلے باب میں سنایا جا چکا ہے کہ راجہ کے ساتھ ان کی کیا باتیں ہوئیں۔ انہوں نے عمران بلازری کی ہدایت کے مطابق راجہ جے پال کو محمود غزنوی کی جنگی چالوں کے متعلق بے بنیاد باتیں بتائیں کہ وہ راجہ کی فوج کو عملی طور پر یہ چالیں اور ان کا توڑ سکھا دیں گے۔ انہوں نے شرط یہ پیش کی کہ انہیں قید سے رہائی نہ دی جائے، صرف سنتری ہٹا دیے جائیں تاکہ قید کا تصور ختم ہو جائے۔ انہوں نے راجہ پر ایسا اعتماد کر لیا کہ راجہ نے اسی وقت ان کے کمرے میں پہرا دینے والے سنتریوں کو ہٹا دینے کا حکم دے دیا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی واپس اپنے کمرے میں آئے تو انہوں نے عمران بلازری کو خبر سنائی کہ راجہ جے پال کو اطلاع ملی ہے کہ سلطان سبکتگین فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا بیٹا محمود سلطان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راجہ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد غزنی پر حملہ کرے گا اور خوش ہے کہ سبکتگین مر گیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ وہ محمود کو آسانی سے شکست دے سکے گا۔ اس خبر نے تینوں کو پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ سبکتگین کی وفات کا غزنی کی فوجی قیادت پر
کیا اثر پڑے گا۔ اوریزی اور بلخی نے محمود کو 1 یا 2 دستوں کی کمان کرتے اور لڑتے دیکھا تھا۔ اس حد تک وہ مطمئن تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمود سپہ سالاری کی کتنی کچھ قابلیت رکھتا ہے، اور وہ اپنے باپ کی طرح کم فوج سے اتنے زیادہ لشکر کو شکست دے سکے گا یا نہیں۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ قید سے فوراً فرار ہو کر غزنی پہنچا جائے اور سلطان محمود کو راجہ جے پال کے عزائم اور جنگی طاقت سے آگاہ کیا جائے۔ عمران بلازری نے انہیں رشمی کے متعلق بتا دیا کہ یہ ہندو لڑکی اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، لیکن پنڈتوں نے اسے انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ بلازری نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ ان دونوں کو لاہور سے نکال دے گا، لیکن اس لڑکی کو پنڈتوں کے چنگل سے ضرور آزاد کرائے گا۔ وہ اسے بھی اپنا فرض اور چیلنج سمجھتا تھا۔ کمرے کے سنتری ہٹائے جا چکے تھے۔ عمران بلازری نے اسی رات انہیں فرار کرانے کا ارادہ کر لیا۔ عمران ان کے لیے رات کا کھانا معمول سے کچھ دیر بعد لے گیا، کچھ وقت ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر برتن اٹھائے راج محل کے محافظوں وغیرہ کے سامنے سے گزرا، کہیں رکا، کہیں گپ شپ لگائی، اور سب کے سامنے یوں باہر نکلا جیسے اپنے گھر کو چلا گیا، مگر وہ صرف باہر نکلا تھا، گھر نہیں گیا تھا۔ وہ اس طرف چلا گیا جدھر باغ تھا۔ وہاں رات کو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ باغ اور راج محل کے احاطے کے درمیان دیوار تھی جو اتنی بلند تھی کہ اکیلا آدمی نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ دن کے وقت عمران نے دونوں قیدیوں کو کمرے کی کھڑکی کی یہ دیوار دکھائی تھی۔ اس نے ایک درخت بھی انہیں دکھایا تھا جو دیوار سے باہر تھا، اس کی ٹہنیاں دیوار پر آئی ہوئی تھی۔ مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق نظام اوریزی اور بلخی اپنے کمرے سے نکلے اور چھپتے چھپاتے کمرے سے دور چلے گئے۔ راج محل میں تو جیسے رات آئی ہی نہیں تھی، ملازم بھاگ دوڑ رہے تھے۔ محل کے اندر رقص ہو رہا تھا، سازوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، سجی سجائی گھوڑا گاڑیاں آ رہی تھیں۔ شاید دوسری ریاستوں کے مہاراجے بھی آئے ہوئے تھے۔ جشن کا سماں تھا۔ باہر بھی جگہ جگہ بڑے شعلوں والی مشعلیں جل رہی تھیں۔ اوریزی اور بلخی کے لیے یہ مشعلیں مشکل پیدا کر رہی تھیں۔ وہ دیواروں کی اوٹ میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ احاطے کی دیوار کی وہ جگہ ابھی دور تھی جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ وہ جدھر جاتے کوئی نہ کوئی آدمی سامنے سے گزرتا نظر آ جاتا۔ وہ اس مقام تک پہنچ گئے۔ وہاں تک کسی مشعل کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ عمران بلازری کی ہدایت کے مطابق اوریزی نے ایک پتھر اٹھا کر دیوار پر آہستہ 2-4 مرتبہ مارا۔ اس کے فوراً بعد دیوار کے اوپر سے ایک رسا آیا۔ دونوں قیدی باری باری رسے سے اوپر چڑھ گئے۔ رسا باہر پھینک دو۔ انہیں نیچے سے عمران بلازری کی آواز سنائی دی، اور اس درخت سے نیچے آ جاؤ۔ دونوں نے باری باری درخت کی ٹہنیاں پکڑی اور جھولتے ہوئے دیوار سے نیچے چلے گئے۔ انہوں نے ٹہن کو پکڑا اور نیچے اتر گئے۔ انہوں نے رسا اٹھا کر لپیٹا۔ عمران ان کے لیے لمبے چوغے لایا تھا جن میں وہ کندھوں سے ٹخنوں تک ڈھانپے گئے تھے۔ راج محل کے باہر کی دنیا سو گئی تھی۔ تینوں اطمینان سے خطرے کے علاقے سے دور چلے گئے اور عمران انہیں اپنے گھر لے گیا۔ یہاں سے ہمیں جلدی نکل جانا چاہیے، اوریزی نے کہا۔ گھوڑوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تم یہاں سے اتنی جلدی نہیں جا سکو گے، عمران نے کہا۔ جب صبح راجہ جے پال کو تمہارے فرار کی اطلاع ملے گی تو وہ تمہارے تعاقب کا حکم دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ بہت مصروف ہے۔ میری نظریں اور میرے کان اسی پر لگے رہتے ہیں۔ غزنی سے یہ جو دوسری شکست کھا کر آیا ہے، اس نے اسے باولا کر رکھا ہے۔ ابھی تک یہ فوج کی کمی پوری نہیں کر سکا۔ پوری قوم اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ صرف مالی مدد ہے۔ دوسرے راجے مہاراجے اسے اپنی فوجیں دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس نے ساز و سامان تو بہت جمع کر لیا ہے، لیکن ضرورت فوج کی ہے۔ یہاں کا دستور یہ ہے کہ کوئی راجہ 2 بار شکست کھا جائے تو اسے اپنے جانشین کے حق میں راج سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔
راجہ جے پال کے 2 حملے ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا ہے۔ اس نے اسے تیسرے حملے کی اجازت دے دی ہے، لہٰذا اب راجہ جے پال ہر قیمت پر فتح حاصل کرنے کے انتظامات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس مصروفیت میں تمہارے فرار کی پرواہ ہی نہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہر کی تلاشی اور تمہارے تعاقب کا حکم دے دے۔ مجھے کل اس کا رد عمل معلوم کرنا ہے۔ میں تمہیں اس کے مطابق یہاں سے نکالوں گا یا کچھ دیر یہیں چھپائے رکھوں گا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی جاسوس نہیں تھے، فوج کے عہدیدار تھے، میدان کے مجاہد تھے اور شب خون مارنے کی مہارت رکھتے تھے۔ بلازری تجربہ کار جاسوس تھا، اس لیے اس کی سوچ ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے انہیں کہا، اگر تمہیں یہاں زیادہ دن رکنا پڑا اور راجہ جے پال نے کوچ میں جلدی کی تو ہم تینوں اس کے کسی نہ کسی ذخیرے کو آگ لگا دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیا ممکن نہیں ہو سکتا، عمران نے جواب دیا۔ یہ کام اس راجہ کے دوسرے حملے سے پہلے ہو سکتا ہے، مگر یہاں اپنے جو آدمی تھے وہ آپس میں لڑ مرے۔ ان کی لاشوں کے ساتھ ایک لڑکی کی بھی لاش ملی تھی۔ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ شاید یہی تھی۔ ہم اتنے ناکام ہوئے کہ غزنی بروقت اطلاع نہ بھیج سکے کہ حملہ آ رہا ہے۔ تم بھی تو ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گئے ہو، لیکن میں اپنے فرض کو اس چکر میں نہیں ڈالوں گا، عمران بلازری نے کہا۔ میں ایک لڑکی پر غزنی کی عظمت کو قربان نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں تم دونوں کو اس لڑکی پر قربان کر دوں، لیکن یہ انتظام ضرور کروں گا کہ راجہ جے پال کا لشکر غزنی پر حملے کے لیے جائے تو غزنی سے دور اور پشاور کے قریب غزنی کی فوج راجہ کا استقبال کرے۔ میرے پاس خبر بھیجنے کا انتظام موجود ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ سلطان محمود پوری فوج کی کمان کر سکے گا یا نہیں، قاسم بلخی نے کہا۔ اسے بہت جلدی خبر مل جانی چاہیے، وہ پڑوس کی مسلمان ریاستوں کے جھنجٹ میں نہ پڑا ہوا ہو۔ غزنی کے حالات کا ہمیں کوئی علم نہیں، عمران بلازری نے کہا۔ سلطنت غزنی کے سالار مخدوش تھے۔ سبکتگین کی وفات نے ان مسلمان حکمرانوں کو پھر سے بیدار کر دیا تھا جنہیں سبکتگین نے دبا لیا تھا۔ ان کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ محمود میں وہ صلاحیت نہیں جو اس کے باپ میں تھی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ سبکتگین عمل سے پہلے سوچ بچار زیادہ کرتا ہے۔ اپنے پڑوس کے مسلمان حکمرانوں سے وہ لڑائی کے بجائے دوستی کرنا چاہتا تھا، مگر محمود سوچ بچار میں تیز اور عمل میں تیز تر تھا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھا، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ غزنی کی سلطنت کی کیفیت یہ تھی کہ کاشار میں الخائیوں کی حکومت تھی، یہ لوگ مسلمان تھے۔ دوسری طرف بخارا میں سامانی حکمران تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ تیسری طرف آل زیاد کی ریاست تھی اور چوتھی طرف غوریوں کی بادشاہی تھی۔ سلطنت غزنی ان میں گھری ہوئی تھی۔ ان تمام ریاستوں کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی جیسی ایک مملکت کے صوبے ہوں، مگر سب کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ متحد نہیں تھے، وہ اسلام کے رشتے کو بھی بھلا بیٹھے تھے۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ بخارا کے بادشاہ نے خراسان کا علاقہ اپنے ایک امیر توزون بیگ کو دے دیا ہے۔ خراسان سلطنت غزنی کا علاقہ تھا۔ سلطان محمود نے شاہ بخارا کو پیغام بھیجا کہ ہم تو اتحادی تھے، آپ کی اس کارروائی نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ ہم دوستی ختم کر دیں۔ آپ خراسان سے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ ہمارا اتحاد برقرار رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی متحد فوج ہم پر حملے کے لیے آ رہی ہے۔ بخارا سے ایسا جواب آیا جیسے سلطان محمود غزنوی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ لکھا گیا کہ بلخ، ترمز اور ہرات کے علاقے آپ کے پاس ہیں، ہم باقی علاقے ان امراء میں تقسیم کر رہے ہیں جو ہمارے وفادار ہیں۔ سلطان محمود نے صلح صفائی کی ایک اور کوشش یہ کی کہ اپنے ایک حاکم ابو الحسن جموئی کو بیش قیمت تحائف دے کر بخارا بھیجا۔ اس نے ان الفاظ کا پیغام لکھا کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ بخارا کے دربار سے مجھے یہ توہین آمیز جواب ملا ہے، نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خاندان سامانی کی دوستی ترک کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔
اس پیغام کا کوئی جواب نہ آیا اور سلطان محمود کا ایلچی ابو الحسن جموی بھی واپس نہ آیا۔ تھوڑے عرصے بعد سلطان محمود کے ایک جاسوس نے اسے بتایا کہ ابو الحسن جموی کو بخارا کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ سلطان محمود نے یہ خبر سنتے ہی اپنے منتخب دستوں کو خراسان کے مرکزی شہر نیشاپور کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ یہ بہت ہی تیز پیش قدمی تھی۔ نیشاپور کے امیر توزون بیگ کو اس وقت پتہ چلا جب سلطان محمود کی فوج شہر کے مضافات میں پہنچ چکی تھی۔ توزون بیگ بغیر مقابلے کے شہر سے نکل گیا اور بخارا جا کر شاہ منصور کو اطلاع دی۔ شاہ منصور سلطان محمود کے مقابلے کے لیے آیا۔ توزون بیگ نے حکمرانی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اس نے قوم کے ایک غدار امیر فائق کو جال میں پھانس لیا۔ یہ وہی امیر فائق ہے جو سلطان سبکتگین کی زندگی میں بھی خانہ جنگی کا باعث بنا رہا۔ آخر اسے بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ پھر توزون بیگ کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ توزون سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ اس نے امیر فائق کو ساتھ ملا کر اپنے محسن شاہ بخارا کو گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھیں نکال دیں۔ شاہ بخارا کا چھوٹا بھائی عبد الملک ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ توزون اور فائق نے اسے سامانی گدی پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ جو بظاہر سلطان محمود کے خلاف متحد تھے، اندر سے آپس میں بھی پھٹے ہوئے تھے۔ محمود غزنی نے ان کی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لیا۔ غداروں نے مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سلطان محمود کے عتاب کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ توزون بیگ ایسا بھاگا کہ پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ امیر فائق ایسا بیمار پڑا کہ چند دنوں بعد مر گیا۔ کاشغر کا حکمران ایلخ خان تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ جنگی اور سیاسی حالات کیا ہیں۔ وہ یہی جان سکا کہ خانہ جنگی ہو رہی ہے جس سے اسے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا اور شاہ بخارا کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو قتل کر ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ عبد الملک کے قتل سے ایلخ خان کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا کیونکہ سلطان محمود قہر اور عتاب سے سب پر چھا گیا تھا۔ اس نے بلخ اور خراسان کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا۔ اس خانہ جنگی کی رویداد اتنی مختصر نہیں جتنی سنائی گئی ہے۔ یہ داستان بڑی ہی طویل اور بڑی ہی افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ سلطان محمود کی اس فوج کو خاصا جانی نقصان پہنچا جو وہ ہندوستان کے مہاراجوں کا حملہ روکنے اور جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے خلاف جن فوجوں کو لڑایا گیا وہ بھی مسلمان فوجیں تھیں۔ جن میں اتحاد ہوتا تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ جو غدار اور باغی عمرہ بھاگ گئے تھے ان کے گھروں سے یہودی، عیسائی اور ہندو لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ وہاں جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان حکمرانوں اور عمرہ کو غیر مسلموں سے مدد اور شہ ملتی تھی۔ ہندوستان سے ہندو لڑکیاں قرامتی فرقے کی سربراہ بھیجا کرتی تھیں۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا مگر اس کے عقیدے غیر اسلامی تھے۔ یہ فرقہ عیسائیوں کی تخلیق تھی۔ یہی عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبی کہلانے لگے تھے۔ راجہ جے پال کا جاسوسی کا نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ سبکتگین فوت ہو گیا ہے۔ غزنی کے دیگر حالات کا اسے علم نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت حملہ کر دیتا جب سلطان محمود غزنی خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلطان محمود کے دشمن جے پال کی مدد کرتے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس دشمن کی آنکھیں اور کان بند رہے۔ اس کے مقابلے میں راجہ جے پال کی سب سے بڑی چھاؤنی لاہور میں سلطان محمود غزنوی کے جاسوس بیدار اور سرگرم تھے۔ عمران رات کو غزنی کے دونوں قیدیوں نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول راج محل کے احاطے کے اس کمرے میں جہاں یہ دونوں قیدی رہتے تھے ناشتہ لے کر گیا اور کمرہ خالی دیکھ کر دروازے میں بیٹھ گیا۔ اس نے 3-4 ملازموں سے پوچھا کہ قیدی کہاں چلے گئے۔ کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ دروازے کے سامنے ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد راجہ جے پال کا بلاوا آ گیا۔ عمران بلازری نے بتایا کہ وہ ناشتہ لے کر آیا تو قیدی یہاں نہیں تھے۔ مجھے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ راجہ جے پال کو قیدیوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو اس نے کہا،
میں نے ان کے کمرے سے پہرا ہٹا کر غلطی کی تھی، وہ شہر میں نہیں ہو سکتے۔ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو، پشاور کی طرف سوار دوڑا دو، پشاور سے غزنی کی طرف نکلنے والے راستوں کی ناکہ بندی کے لیے قاصد روانہ کر دو۔ مہاراج، اس کے وزیر نے کہا، دونوں قیدیوں کے فرار سے کیا نقصان ہو گیا ہے؟ آپ کی توجہ کوچ کی تیاری پر رہنی چاہیے۔ 2 قیدیوں کے لیے اتنی زیادہ نفری کو ادھر ادھر دوڑا دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ان قیدیوں کے فرار کا مجھے کوئی افسوس نہیں، راجا نے کہا۔ میں ان سے جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ کر لیا ہے۔ میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں، انہیں پکڑنے کا بندوبست بہت جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی راجا جے پال کو یہ خبر سنائی گئی کہ انسانی قربانی کے لیے ایک لڑکی منتخب کر لی گئی ہے اور تقریباً 15 دنوں بعد اس کی گردن کاٹ کر اس کے خون کا تلک راجا کے ماتھے پر لگایا جائے گا۔ راجا کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب وہ جب چاہے غزنی پر حملے کے لیے کوچ کر سکتا ہے، فتح اسی کو ہوگی۔ ہم بہت جلد کوچ کریں گے، راجا نے کہا۔ شام کو جب عمران اپنے گھر آیا تو وہ مطمئن اور خوش تھا۔ اس پر کسی نے شک نہیں کیا تھا۔ اوریزی اور بلخی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ انہیں جلدی یہاں سے نکالے۔ عمران نے انہیں بتایا کہ اب وہ کئی دنوں تک اس کمرے سے نہیں نکل سکیں گے کیونکہ شہر کے ارد گرد ناکہ بندی ہو گئی ہے۔ دروازے پر مخصوص قسم کی دستک ہوئی۔ عمران بلزری نے مسکرا کر کہا، دوست آئے ہیں، کوئی خبر لائے ہوں گے۔ اس نے جا کر دیوڑی کا دروازہ کھولا۔ 2 آدمی اندر آئے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ ان دونوں کو وہ اوریزی اور بلخی کے کمرے میں لے گیا اور تعارف کرایا۔ دونوں آدمی پنجاب کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ راجا جے پال بہت جلد کوچ کر رہا ہے۔ اب 2 کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ کسی کو غزنی روانہ کرنا ہے جو وہاں راجا جے پال کی کوچ کی قبل از وقت اطلاع پہنچا دے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ شہر سے باہر تمام فوجوں کی رسد، خیمے اور بیل گاڑیاں جمع ہیں۔ آج اس ذخیرے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اسے آگ لگانی ہے۔ اس کا کیا انتظام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لاہور میں ایسے انتظام کی کبھی بات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے لاہور والوں نے کیا کارنامہ کر دکھایا تھا، ایک جاسوس نے کہا۔ ایک ہندو لڑکی کے پیچھے آپس میں لڑ مرے تھے۔ اب بھٹنڈا والوں نے انتظام کیا ہے، یہاں کے آدمیوں کو بتانا ضروری ہے۔ بھٹنڈا راجا جے پال کی راجدھانی تھی، اس لیے غزنی کے زیادہ تر جاسوس وہی رہتے تھے۔ جب سے راجا جے پال نے غزنی پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس نے لاہور کو فوج کا مرکز اور مستقر بنا لیا تھا۔ غزنی کے جاسوسوں کے ساتھ مقامی آدمی بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر جوان سال اور نوجوان تھے۔ یہ ہندو راج کے ستائے ہوئے لوگ تھے اور غزنی کے حکمرانوں کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ اب لاہور میں راجا جے پال اپنے لشکر کے لیے اپنی رسد اور دیگر سامان جمع کر رہا تھا۔ بھٹنڈا کے جاسوسوں نے اس ذخیرے کی تباہی کا یہ انتظام کیا تھا کہ 20-25 گھوڑ سوار عام مسافروں کے بھیس میں لاہور کے مضافات میں پہنچ گئے تھے۔ وہ اکٹھے نہیں آئے، ایک دوسرے سے دور دور رہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ لاہور کے آدمیوں کو صرف اطلاع دینا ضروری تھا۔